اب بہت زیادہ پرابلم جو ان دنوں میں آ رہی تھی وہ مسجدوں میں نماز کے حوالے سے تھی. اکثر ساتھی بار بار اصرار کرتے رہے کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھیں کہ ہمیں ان دنوں میں مسجدوں میں جانا چاہیے یا نہیں. تو میں انتظار کر رہا تھا کہ بڑے علماء اس میں علماء عوام کی رہنمائی کر رہے ہیں. تو بہرحال اس میں اختلاف معمولی سا علماء کا رہا ہے، لیکن وہ اصولی اختلاف نہیں. میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی اصولی اختلاف ہو، ایک معمولی سا ایک فرعی سا اختلاف رہ گیا ہے. اکثر علماء نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو بوڑھے لوگ ہیں، یہ 50 سال کی عمر سے زیادہ کے لوگ ہیں، یا جو کھانسی نزلہ زکام وغیرہ میں مبتلا لوگ ہیں، وہ مسجدوں میں نہ جائیں، کیونکہ خدشہ ہے کہ ان کی وجہ سے آگے دوسرے لوگ افیکٹ ہو سکتے ہیں. تو یہاں پر کچھ علماء نے یہ بھی کہہ دیے ہے کہ تمام لوگ جو ایسے بظاہر صحت مند نظر آتے ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے بھی بہت سے لوگوں میں یہ وائرس موجود ہو، جیسا کہ میڈیکل سائنس بھی بتا رہی ہے کہ ایسے لوگ موجود ہو سکتے ہیں جو بظاہر تندرست نظر آتے ہیں، یا ان کے اندر کوئی علامت بیماری کی نظر نہیں آتی، لیکن وہ کرونا وائرس سے افیکٹڈ ہوں. تو ان کی وجہ سے دوسرے لوگ جو افیکٹ نہیں ہوئے وہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں. لہٰذا ان دنوں میں اگر یہ کر لیا جائے کہ مسجدوں میں نمازیں ہوتی رہیں، اذانیں بھی ہوں، اقامتیں بھی ہوں، نمازیں بھی ہوں، وہ اس طرح کہ وہ لوگ جو مسجد سے متعلقہ ہیں، مطلب امام صاحب ہیں، خطیب صاحب ہیں، مؤذن ہیں، خادم ہیں، بہت ساری مسجدوں میں کئی ایک لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں بڑی مسجدوں میں، تو وہ ان مسجدوں کے اندر رہتے ہیں جس طرح ہمارے گھر ہیں. مسجد ان کا گھر ہوتی ہے کیونکہ وہ اس میں ہمیشہ رہتے ہیں. تو وہ اسی طرح مسجدوں میں موجود رہیں، اذانیں بھی ہوتی رہیں، اقامتیں بھی ہوتی رہیں، اور وہ جو چند لوگ ہیں، 3 4 لوگ 5 لوگ، وہ یا امام صاحب کا گھر ساتھ ہی ہوتا ہے تو ان کے گھر والے جو ان کے بچے ہیں وہ بھی جو بڑے ہیں وہ مسجد میں آ کر نماز ادا کریں گے. تو نمازوں کا سلسلہ، مسجدوں کا سلسلہ چلتا رہے، مسجدیں بالکل بند نہ ہوں. ایسا نہ ہو کہ مسجدوں میں تالے پڑ جائیں. اس سے بہت بہتر یہ ہے کہ یہ چند لوگ مسجد میں اپنی اذان کہیں، جماعت کروائیں، اور باقی لوگ جو ہیں وہ ایک عذر شرعی کی بنا پر، کیونکہ بیماری کے پھیلنے کا خدشہ ہے، اور چونکہ دیگر علماء نے بھی بہت سے لوگوں کو اجازت دے دی ہے، جو بڑی عمر کے ہیں، جو بچے ہیں وہ نہ آئیں. اسی طرح کھانسی نزلہ زکام والا، ہر کھانسی نزلہ زکام والا تو کرونا وائرس سے افیکٹڈ نہیں ہوتا، لیکن اسے بھی انہوں نے کہا کہ وہ مسجد سے پیچھے رہ سکتا ہے. تو باقی رہ گئے ایسے لوگ جو بظاہر تندرست ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ان کے اندر بھی کرونا وائرس کے جراثیم موجود ہوں جو دوسروں کو منتقل کرنے کا سبب بن سکتے ہوں. تو لہٰذا ایسے لوگ جو مسجد کے اندر رہتے ہیں، وہ مسجد ان کا گھر ہے، وہ مسجد میں رہیں اور مسجد کی آبادکاری کا سبب بنتے رہیں جس طرح وہ پہلے بنے ہوئے تھے. تو جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس وائرس پر قابو نہیں پایا جاتا، اس وقت تک باقی لوگ اپنے گھروں میں نمازیں ادا کریں. اور نماز کی جب اذان دی جائے تو الا صلو فی الرحال، جس طرح بارش وغیرہ کے موقع پہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو آنے میں دقت ہوگی، لوگ پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے، اس لیے انہیں کہا جاتا ہے کہ گھروں میں نماز ادا کر لو. یہ وائرس کی پریشانی تو بارش وغیرہ کی پریشانی سے 1000 بلکہ لاکھ گنا بہت زیادہ بڑی پریشانی ہے. اس لیے لوگ اپنے اپنے گھروں میں نمازیں ادا کریں، گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنے کا بندوبست بنائیں، اور اللہ رب العزت کا ذکر کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں پر شرمسار ہو کر اللہ سے معافی مانگیں. انشاءاللہ یہ ہمارے گناہوں کی معافی کے ساتھ ہی یہ وبا ہم سے ٹل جائے گی. تو یہ ایک ایسا پائیدار حل ہے جس سے بہتر شاید ہماری نظر میں ایسا کوئی نہیں ہے. باقی جو علماء اب بھی کہہ رہے ہیں کہ مسجدوں میں لوگوں آنا چاہیے، جو بظاہر صحت مند لوگ نظر آ رہے ہیں وہ مسجد میں آئیں، تو وہ بھی مجتہد ہیں. عوام کو سپیس دینی چاہیے علماء کی آراء کو. اگر ایک سے زیادہ آراء آ جاتی ہیں تو ان کو محض ایک تعصب کی بنا پر کہ یہ میرے بزرگوں کا قول ہے اور یہ فلاں صاحب کا قول ہے،
تو میں دوسرے کی جو ہے وہ رائے کو اہمیت نہ دوں یا اس کو نعوذ باللہ غلط کار کہہ دوں یا اس کے خلاف میں تانا زنی شروع کر دوں، تو یہ بالکل درست نہیں ہے۔ علماء کی آراء کا، علماء کو آپس میں بھی احترام کرنا چاہیے اور عوام کو تو بالاولیٰ سب علماء کی رائے کا احترام کرنا چاہیے، اگرچہ دلیل کی بنا پر وہ کسی ایک رائے کو اختیار کرے گا لیکن دوسرے علماء کی اہانت نہ کرے۔ تو جتنے بھی علماء کی جتنی بھی آراء ہیں ساری ہمارے لیے قابل قدر ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آج ایک عالم کی جو رائے آپ کو پسند نہیں آ رہی، کل کو دلیل کی روح سے اس کی رائے آپ کو پسند آ رہی ہو اور دوسرے کی پسند نہ آ رہی ہو، تو اس لیے سب علماء آپ کے لیے سرمایہ ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا اختلاف جو باقی رہ گیا ہے تو اس کی بنا پر علماء کو تقسیم نہ کریں اور نہ عوام کو تقسیم کر کے کہ یہ فلاں عالم والے یہ فلاں عالم والے، یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے۔ مسجدوں میں اسی طرح جمعے کے حوالے سے بھی ہماری رائے یہی ہے کہ جو خطیب صاحب ہیں، جو امام صاحب، جو خادم، جو مؤذن، جو مسجد سے متعلقہ لوگ ہیں، وہ جمعے کا اہتمام کریں، جمعے کو ختم نہ کریں، جمعے کو معطل نہ کر دیں، مسجدوں کو تالے نہ لگا دیں، بلکہ جمعہ ہوتا رہے۔ ہاں، سپیکر کھول کر آپ لوگوں کو بھی واعظ و نصیحت سنا سکتے ہیں، اگرچہ جو لوگ گھروں میں نماز پڑھیں گے مجبوری کی وجہ سے وہ ظہر کی نماز ادا کریں گے، وہ سپیکر پر جمعے کی نماز کی ابتدا نہیں کر سکتے، لیکن واعظ و نصیحت وہ سن سکتے ہیں۔ اسے لائیو بھی چلایا جا سکتا ہے، اسے ریکارڈ کر کے بھی لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ لوگ اس واعظ و نصیحت سے بے پرواہ نہ ہوں، اس کو تلاش کر کے سنیں، یا سپیکر کے ذریعے سن لیں یا لائیو سیشن سن لیں یا ریکارڈڈ سن لیں۔ علماء کی واعظ و نصیحت اس سے وہ بے پرواہ نہ ہوں، لیکن اپنے گھروں میں باقی لوگ ٹھہر جائیں۔ اب یہ دیکھ لیں آپ کے سندھ حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، آج جمعہ تھا تو سندھ حکومت نے مسجدوں کو بند کر دیا، جمعہ نہیں ہونے دیا، یا مسجدوں میں جمعہ اس صورت میں ہونے دیا کہ 3-4 لوگ جمعہ ادا کر لیں اور باقی اپنے گھروں میں ادا کریں۔ تو میرے خیال میں اب ہمیں خود اس سٹیج پہ پہنچ جانا چاہیے، کہیں یہ نہ ہو کہ وہ مسجدوں کی تالہ بندی کریں اور پھر ہمیں اس بات کو ماننا پڑے۔ تو ہماری رائے یہی ہے کہ مسجدوں میں جمعہ ہوتا رہنا چاہیے، جماعت بھی ہوتی رہنی چاہیے، اس صورت میں کہ باقی لوگ بھی اس سے ایفیکٹ نہ ہوں۔ احتیاطی تدابیر کے تحت سرکاری اور گورنمنٹ کا حکم بھی مان لیا جائے اور مسجدوں میں باجماعت نماز اور جمعہ بھی ہوتا رہے۔